تو انہوں نے کہا آپ کی جب بیٹی ہوگی, اس کی جب شادی, بیٹی تھی, بچی چھوٹی تھی, جب بچی آپ کی شادی ہو کے جب جائے گی اور آپ کا داماد دوسری کرے گا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے کہا ہوگی. کہتے ہیں پھر آپ نے کسی اور کی بچی پہ سوگن کیسے لے آئے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ کسی اور کی بچی ہے, میری تھوڑی ہے. میں الٹے سیدھے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں. جو نیچرل ہے وہ تو نیچرل ہے بھائی. میری بچی پہ سوگن آئے گی, میں نے کہا اس وقت حالانکہ بچی شادی کی عمر بھی نہیں, میرا خیال ہے تھی بھی, پتہ نہیں تھی, مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. تو کہہ رہے پھر آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو جس سے تکلیف ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر آپ اپنے داماد کو کیسے روکو گے؟ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں روکوں گا اس کو؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کی بچی پہ سوگن آئے گی, تکلیف ہوگی؟ میں نے کہا ہاں ہوگی. آپ نے یہ پوچھا کہ داماد کو روکو گے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ داماد کو روکو گے تو میں کہوں گا بھائی روکنے کا میرے پاس حق بولو نہیں ہے, روکوں گا نہیں, تکلیف ہوگی. تو پھر مجھے کہنے لگے اگر آپ کا داماد آپ سے آ کے پوچھے کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا رکھ کے چپیٹ لگاؤں گا اس کو. میں آئی بات سمجھ؟ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ روک رہے ہو. میں نے کہا میں روک نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھ کے کرنے کا کام ہے. میری بچی پہ سوگن لے کر آ رہا ہے بھائی, اور کل اس کو بولے گا تمہارے باپ نے پرمیشن دی تھی. بھائی یہ کام میرے بتا کے کرنے کا نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے قربانی کے بکرے کو آپ بول رہے ہو تو لیٹ جا میں تجھے کاٹوں گا. بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لٹا کے اس کو کاٹ دے, اس کو تھوڑی حکم دیا کہ وہ تیرے سامنے آ کے لیٹ جائے. اس کو حکم بھاگ بھائی تو. اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں پہلی بیوی کو آپ قائل کریں کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری کرائے. میں نے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, میں اتنا پاگل نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو. عورت کو تو سوگن کی تکلیف ہوتی ہے, وہ کیوں کروائے گی تیری دوسری شادی؟ تیرے میں دم ہے تو کر کے بتا دے. جس کو فائدہ ہو رہا ہے, جس کو ایک اور بیوی مل رہی ہے, اس میں دم ہے نہیں. اور جس پہ سوگن آ رہی ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بظاہر ڈیپ میں جائیں گے تو ہے فائدے, لیکن بظاہر نہیں, اس کو تو حوصلہ دلا رہا ہے کہ وہ تیری دوسری کرائے گی. تو یہ بیوقوفوں کے ایک ٹولے ہیں, صحیح ہے نا. تو بات وہ کرو جو سوسائٹی میں جو چل سکے. تو اللہ میاں نے مرد کو دوسری کی اجازت دی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا تکلیف ہونا نیچرل ہے, لیکن بڑے فائدوں سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصانات کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فلسفہ ہے. عورت کو نہیں کہا کہ تو اپنے شوہر کی دوسری کرا, یا جب وہ کرے تو لڈو بانٹا کر کے جی جو میرے شوہر نے ایکچولی. ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے دوسری شادی کی, میری بیوی کو اتنا افسوس ہوا, اور یہ کیا, یہ تو کفر ہے. میں نے کہا کوئی کفر نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. اس کے شوہر, اس کو یہ خطرہ ہے کہ میرے شوہر کا, حالانکہ محبت ڈیوائڈ ہوتی نہیں ہے, میں ویسے خواتین کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں, لیکن اس کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی اس کی زندگی میں کوئی مرد آ گیا تو اس کو, عورت آ گئی تو اس کو تکلیف ہوگی, یہ نیچرل ہے. تو اس لیے جب کوئی جو میرے وہ ایک دن کیا ہوا, میرے داماد کو کوئی لے کر آیا, مجھے ان کے دوست نا, میں عمرے پہ گیا ہوا تو میرے داماد بھی عمرے پہ تھے, تو کسی نے کہا مصعب ان کو ترغیب دو کہ آپ یہ دوسری شادی کریں. بس بھائی کر لو, ہر ایک کو اجازت ہے, لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر باپ کو آپ بتا کے کرو گے نا کہ میں آپ کی بیٹی پہ سوگن لانا چاہتا ہوں. اس کی مثال میں حدیث سے دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے نا, قرآن میں بھی ہے. فرمایا لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, اس سے بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ بہنیں کو رشتہ سوگن میں تبدیل. اس لیے اسلام نے ایک بہن پہ دوسری بہن سے آپ کو شادی کی اجازت نہیں دی, کیونکہ بہنوں میں ایک خاص محبت ہوتی ہے. اگر وہ سوگن بنا دی نا تو ان کی بہنوں والی محبت بڑھ گئی. تو اسی طرح یاد رکھو, باپ بیٹی کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ دوسری شادی کرو, آپ اپنے سالے کے کندھے پہ رکھ کے یا اپنے سسر کے کندھے پہ رکھ کے نہیں کرو, کیونکہ اگر آپ نے سسر کو بتا کے اس کی پرمیشن سے کی ہے تو بیٹی کہے گی میرا باپ ظالم ہے جو میرے اوپر سوگن لانے پر راضی ہو گیا. اسلام باپ بیٹی کے رشتے میں دراڑ پیدا بولو نہیں کرنا چاہتا. یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے, کرنا ہے کرو بھائی, ہم کسی کو نہیں روک سکتے. روک بھی لے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مانو بات؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی روک بھی لے تو اس کی بات ماننا آپ پر لازم تھوڑی ہے. تو یہ نہیں ہے بے وقوفوں کی طرح کہ جی میرے بہنوں ہی نے مجھے اجازت دی ہے ایک اور شادی کرو, یا میرے سسر نے اجازت دی ہے. بھائی ان سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو بتاؤ بھی نہیں, ان کا حق بنتا ہے ناراض ہونے کا. اور وہ کیونکہ بیٹی کو فیور کریں گے نا وہ, تو ان کا حق یہی ہے کہ اپنا بیٹی سے تعلق خراب بولو نہ ہونے دے. باقی آپ کو اجازت ہے تو اللہ نے دی ہے تو آپ کر لو. باپ کے کندھے پہ رکھ کے کہ میرے سسر نے اجازت دی ہے, میرے بہنوں ہی نے, میرے سالے نے اجازت دی ہے, تو بھائی یہ منجن ہے, یہ کیا ہے؟ بالکل فضول سی بات لگتی ہے مجھے تو اور یہ غلط ہے.
ہاں کوئی اپنے سسر کو پرمیشن اس کو بتا دے ایک الگ بات ہے, وہ آپس کا کوئی تعلق ہو یا کوئی بچی میں کوئی خامی ہو تو اس بیس پہ کر رہا ہو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ غلط ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ باپ, اور یہ میں جب نہیں کہہ رہا جب میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے جب میری بیٹیاں نہیں تھیں اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا, کیونکہ بعض لوگ مجھے تانا دیں گے اچھا جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر تو کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. نا, جو میرے ساتھ دوست احباب ہیں نا ان کو پتا ہے کہ جب میرے بچی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی میں یہی بات کرتا تھا. ایک دفعہ جب میں نے نا 2004 کی بات ہے, میں نے بڑی تحریک چلائی ہوئی تھی 4 شادیوں کی, تو کسی نے کہا اس کی جب بیٹیاں ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ دوسری والے کو کیسے دیتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں دوں گا دوسری والی کو, ابھی سے بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ کوئی پہلی والے ملے مجھے ڈھنگ کا. اگر پہلا والا ڈھنگ کا نہ مل رہا ہو تو ساری زندگی اس کی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی دوسرے والے کو دے دوں, پھر میں دوں گا. ہم نے اپنی بچیوں کا, اپنی بہنوں کا فائدہ دیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلام نے جو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ بہت سی عورتوں کو اکلوتا آدمی نہیں ملے گا کوئی ڈھنگ کا, ان کو کسی کی دوسری بیوی بنا دو. لیکن اگر کسی کو مل رہا ہے تو کہاں اسلام نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کو, تمہیں اپنی بیٹی کے لیے اکلوتا داماد مل رہا ہے تو چوتھی والی کو دو, تو یہ اسلام نے کہاں کہا ہے؟ تو چوتھی والی کو جب دیا جائے گا جب اس میں کوئی الگ سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یا کوئی الگ سے کوئی وہ, تو یہ شروع سے ہی ہے. تو اس لیے باتیں وہ کرو جو سوسائٹی میں جس کا جو چل سکیں, ہوائی باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہوگی میرے خیال.